فرعون نے خواب میں کیا دیکھا؟ نجومیوں نے فرعون کے خواب کی کیا تعبیر بتائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں کیا خیال آیا؟ جب صندوق کھولا گیا تو صندوق میں کیا تھا؟ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ان تمام سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں ہیں، تو ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہ کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ آپ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھ سکیں۔ ایک رات مصر کے بادشاہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس آگ نے تمام گھروں کو جلا دیا، جبکہ بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ دہشت کے عالم سے اٹھنے کے بعد فرعون نے تمام نجومیوں اور پادریوں کو جمع کر کے اپنا خواب بتایا۔ نجومیوں نے فرعون کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہیں رہا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کے لیے زمین کا ایک حصہ اس وقت کے فرعون کے بادشاہ جس کا نام ریان بن ولید تھا اس سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، لہٰذا اس وقت اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہترین جماعت تھی۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے پیروکار بنی اسرائیل پر ظلم کرتے تھے۔ جب فرعون کے خواب کی تعبیر پتہ چلی تو وہ اور فکر مند ہو گیا، اور فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ لہٰذا فرعون کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچے ذبح کر دیے گئے۔ ایک وقت آیا کہ سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں غلام ملنا کم ہو جائیں گے۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچوں کو قتل کیا جائے۔ انہی دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھی۔ اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری اس طرح لی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، جس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فرعون کی دائیوں کی نظر میں نہ آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس بات کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر قریبی رشتہ داروں کے علاوہ کسی کو معلوم نہ تھی۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ فرعون کے سپاہیوں نے گھر گھر کی تلاشی لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدین بہت پریشان تھے۔ 3 ماہ تک انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپا کر رکھا تھا، لیکن زیادہ عرصہ بچے کو شاہی جاسوسوں کی نظر سے چھپا کر رکھنا ممکن نہ تھا۔ پھر بھی وہ پوری کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا، اور یہ حکم اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ تابوت کی طرح ایک صندوق بنایا جائے اور اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کی موجوں میں چلے، اور ان کی بہن دریا کے کنارے چل کر اپنے بھائی کی نگرانی کر رہی تھی۔ صندوق بہتا ہوا محل کے دریا میں پہنچ گیا۔ وہاں فرعون کی بیوی ملکہ اور خادمہ لطف اندوز ہو رہی تھی کہ ملکہ کی نظر صندوق پر پڑی۔ ملکہ نے خادمہ کو حکم دیا کہ صندوق کو تالاب سے نکال لاؤ۔
صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک خوبصورت اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ ملکہ کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی۔ ملکہ نے پیار سے بچے کو گود میں لے لیا اور سوچا اس بچے کو بیٹا بنا کر پالا جائے۔ محل میں سے کسی نے یہ کہا کہ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ کہیں یہ بچہ بنی اسرائیل کا وہ لڑکا تو نہیں جس کے بارے میں نجومیوں نے پیش گوئی کی تھی۔ لہٰذا فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اس بات پر فرعون نے کہا یہ بچہ تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر فرعون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ ہدایت دے دیتا۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کے معنی ہے پانی سے نکلا ہوا۔ بچے کو جب محل میں لے کر جایا گیا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ محل میں دودھ پلانے والیاں لائی گئیں لیکن بچے نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں ایسا گھر بتاؤں جو اس بچے کی پرورش کرے، کیونکہ وہ غریب گھرانہ ہے۔ جب ان کو معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام و کرام کی امید ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے بتایا کہ اس گھر میں ایک نیک خاتون رہتی ہیں جو دودھ پلانا قبول کریں گی۔ فرعون کی بیوی مان گئی۔ جب اس عورت نے دودھ پلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پا کر جوان ہو گئے، لہٰذا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلائی اور مصر سے نکل گئے۔ فرعون اپنا لشکر لے کر بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب بنی اسرائیل بحر احمر کے قریب پہنچے تو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کے درمیان سے راستہ بنایا۔ بنی اسرائیل تو سمندر کے پار چلے گئے۔ جب فرعون اپنے لشکر سمیت بنی اسرائیل کے پیچھے آیا تو یہ راستہ بند ہو گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔